अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए सुनते हैं सरकटा ड्राइवर कहानी का पार्ट 2। इस कहानी का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो पूछता हुआ चचा सदीक के घर पहुंच ही गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा जब चचा सदीक के बेटे नईम ने इसे बताया कि अब्बा का इंतकाल हुए तो 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इंस्पेक्टर मुबशिर के पूरे जिस्म में एक बार फिर सनसनाहट दौड़ चुकी थी। वो एक बार फिर से एक बंद गली में खड़ा था। इसे कोई सिरा नहीं मिल रहा था कि वो हारून या इसकी बहन सोनिया का कोई सुराग हासिल कर सके। नईम ने बेहद इसरार किया कि वो चाय पिए, लेकिन वो माजरत करता हुआ वापस लौट गया। वो जैसे ही अपनी गाड़ी तक पहुंचा, इसे लगा कि पीछे गली के नुक्कड़ पर कोई इसे छुप कर देख रहा है। एक बार इसने सोचा शायद इसका वहम है, लेकिन अब वो किसी भी इम्कान को ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए तेज कदमों से भागता हुआ वो गली तक पहुंचा। पूरी गली सुनसान पड़ी हुई। वो चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि इसे लगा जैसे गली के नुक्कड़ वाले मकान पर टंगी हुई चादर अब तक हिल रही है। चंद लम्हे बाद वो इस दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। दरवाजे पर पड़ा हुआ बड़ा सा ताला इसका मुंह चुरा रहा था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुबशिर को एक बार फिर से अपने जहन पर शुबा होने लगा। इसने पड़ोस के मकानों में पूछा तो इसे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक उधेड़ उम्र की औरत अकेली रहती थी, जो पिछले कई रोज से घर से गायब है। मुबशिर का दिल चाहा कि वो अपने बाल नोच ले। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार होता जा रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। सामने वाली गली में फटी पुरानी चादर ओढ़कर बैठी हुई औरत, जिसकी चाल में वाज़े लंगड़ाहट थी, आहिस्ता आहिस्ता उठकर इस मकान तक पहुंची और चुपके से ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर मुबशिर जैसे ही थाने पहुंचा, करमदार ने गर्म जोशी के साथ इसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो पंचनामा जो वो जाए वकुआ का बनाकर लाया था, इसके सामने पेश किया और साथ ही से बताया कि इसने वो जगह महफूज करवा दी है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर की खींची हुई फोटोज को देखते हुए मुबशिर चौंका। एक तस्वीर में इसे पार्क की एक दीवार के साथ ही गठरी सी बंधी हुई नजर आई। सब इंस्पेक्टर करमदार जो इसके पास ही खड़ा था, इन दोनों ने भी एक दूसरे को उलझी हुई नजरों से देखा। इंस्पेक्टर मुबशिर ने सरसराते हुए लहजे में पूछा, करमदार साहब, आपको ये गठरी नजर नहीं आई? इसके लहजे में गुस्सा नहीं था, बल्कि उलझन थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही उठकर पार्क की तरफ पहुंचे, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो वापस पलटने लगे, एकदम से इंस्पेक्टर मुबशिर की नजर आहनी दीवार की तरफ उठी। जंगले में एक कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। यूं लगता था जैसे यहाँ से किसी ने दीवार कूदकर बाहर की तरफ छलांग मारी है। मुबशिर ने एहतियात के साथ वो टुकड़ा प्लास्टिक में महफूज कर लिया और वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए पार्क से बाहर निकले। वहां पर किसी के पैरों के निशान थे, जिसने जूते नहीं पहने हुए थे। वो कपड़े का टुकड़ा किसी औरत के लिबास का था। इंस्पेक्टर करमदाद ने अपनी जेब से निकालकर वो चूड़ी भी मुबशिर के सामने कर दी थी और इसे कहा कि मुझे ये भी इसी दरख्त के नज़दीक से मिली थी, लेकिन मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया और ना ही पंचनामे में इसका अंदराज किया। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मुबशिर और सब इंस्पेक्टर करमदाद इसी मकान के सामने खड़े थे, जहां कुछ देर पहले वो चचा सदीक से मिलने आया था। अब जरूरी हो गया था कि पुरानी कहानी के पुराने किरदारों को ढूंढा जाए, ताकि कड़ी से कड़ी मिलाकर हाल में होने वाले इस कत्ले-आम को रोका जा सके। सबसे पहला मरहला था इन लोगों को तलाश करना जो हारून के दोस्त थे। मुबशिर ने इसीलिए शुरुआत चचा सदीक के घर से की। इसका बड़ा बेटा नईम खासा उधेड़ उम्र शख्स। इसने बताया कि चचा सदीक के साथ इनके 3 गहरे और भी दोस्त थे। चचा रहमान जो हारून की तरह ही रिक्शा ड्राइवर था, चचा बशीर जो भुट्टे बेचता था, शंकर लाल जो झाड़ू लगाता था। मुबशिर ने नईम को अपने साथ लिया और इन तीनों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। चचा रहमान किसी दूसरे शहर जा चुके थे। इनके घर में कोई और रहता था। मुबशिर ने इनका कोई पता या फ़ोन नंबर तलाश करने की कोशिश की तो कोई सुराग न मिला। अब बशीर और शंकर लाल रह गए थे। चचा बशीर एक पुराने से घर में अपने बेटे और बहू के साथ जिंदगी की आखिरी सांसें पूरे कर रहे थे। इन्हें ऊंचा सुनाई देता था।
मुबश्शिर ने चीख चीख कर इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या वो सोनिया के बारे में जानते हैं, कि वो उस वक्त कहाँ हो सकती है। तो चचा बशीर ने बताया कि आखिरी बार वो इनके पास 8 साल पहले आई थी, जब वो मौलवी रफीक के घर से भागी थी। इसके पास किराया नहीं था, वो किसी दूसरे शहर जाने के लिए इनसे कुछ पैसे लेने के लिए पहुंची थी। उन्होंने सोनिया से कहा भी था कि वो इसे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन सोनिया ने कहा कि अगर वो इसी शहर में रही तो मौलवी रफीक फिर से इसका पीछा करता हुआ पहुंच जाएगा। इसके अलावा चचा बशीर और कुछ नहीं जानता था। मुबश्शिर वहां से उठकर शंकर लाल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रेलवे लाइन की दूसरी तरफ एक पुरानी बस्ती थी, जहां अक्सर गैर मुस्लिम लोग रहा करते थे। पूछता हुआ मुबश्शिर उस जगह पहुंच ही गया जहां पर कुछ साल पहले शंकर लाल रहता था। अब वहां कोई दूसरा रहता था। शंकर के बारे में भी मालूम हुआ कि वो हैदराबाद जा चुका है। मुबश्शिर एक बार फिर से अंधेरी गली में खड़ा हुआ था। चचा सदीक की कही हुई बातें याद आने पर इसने अपने साथ आए हुए करमदाद की तरफ देखा और कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, कोई जिंदा शख्स तो मदद करने पर तैयार नहीं है। क्या ख्याल है मकतूल के पास ही न जाया जाए? करमदाद के बूढ़े वजूद में एकदम से फुर्ती जाग उठी और वो मुबश्शिर के कंधे पर हाथ मारकर बोला, जी इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी पुलिस के 25 साल की सर्विस में अब तक मैंने ना तो ऐसा मुजरिम देखा और ना ही ऐसा कोई केस। चले चलते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है? मुबश्शिर दोबारा से चचा बशीर के सामने बैठा था और 1.5 घंटे की मेहनत से इसने ये सिला हासिल किया कि वो ये जानने में कामयाब हो गया कि हारून की लाश को इन तीनों दोस्तों ने शहर के करीब मौजूद पुराने जंगल में दफनाया। जगह मालूम ना होने के बावजूद मुबश्शिर का दिल कह रहा था कि इसे उस जंगल में जाना चाहिए। इसे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिसकी मदद से वो हारून की नामालूम कब्र तक जा पहुंचेगा। गाड़ी सिग्नल पर खड़ी थी और वो दोनों सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे। अचानक इंस्पेक्टर मुबश्शिर की तरफ खिड़की पर दस्तक हुई। एक 13-14 साल की बच्ची अपना चेहरा ढांपे वहां खड़ी थी। इसने मुबश्शिर के हाथ में एक पर्ची पकड़ाई और हाथ के इशारे से एक तरफ इशारा किया। मुबश्शिर को लगा वहां इसने चचा सदीक को खड़े देखा है। एकदम इसके जहन में झमाका सा हुआ कि जो बच्ची इसे कागज की वो पर्ची पकड़ाकर गई है वो कौन है। गाड़ी ट्रैफिक में इस कदर बुरी तरह फंसी हुई थी कि मुबश्शिर चाह कर भी इस बच्ची के पीछे नहीं जा सकता था। इसने पलटकर वहां देखा जहां इसे चचा सदीक के खड़े होने का शक हुआ था। अब वहां पर भी कोई नहीं था। वो सब लोग मिलकर इसे क्या बताना चाह रहे थे, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। सिग्नल ग्रीन होते ही वो गाड़ी को निकाल कर ले गया। इसने फुटपाथ पर खड़े हुए तमाम ख्वाजा फरोशों से पूछा कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, किसी ने इसे देखा है? सब ने इनकार कर दिया कि यहाँ तो ऐसा कोई शख्स आया ही नहीं। करमदाद भी भागता हुआ इसके पीछे आया था। इसका सांस फूल चुका था। मुबश्शिर ने इसकी तरफ फिक्रमंदी से देखा और इसे फुटपाथ पर बिठा दिया। मुबश्शिर वो पर्ची खोलकर देख रहा था। वो बड़ा अजीब सा नक्शा था। एक घर था, इसके सामने 3 दरख्त और साथ ही घर के बिल्कुल सामने सलेब का निशान बना हुआ था। मुबश्शिर ने करमदाद की तरफ देखकर वो पर्ची इसके सामने कर दी। क्या ये कोई इशारा था? और अब वो दोनों जल्द से जल्द इस पुराने जंगल में जाना चाहते थे। इनका इरादा था कि पहले वो जंगल के चारों तरफ घूम के कोई ऐसा रास्ता तलाश करेंगे जिससे गाड़ी अंदर की जा सकती हो। फिर इसके बाद अंदर जाएंगे। अगर इस दौरान इन्हें कोई मकामी मिल जाता है तो वो इसकी मदद भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। वो लोग सुबह से इस केस के पीछे खवार हो रहे थे। अभी मुबश्शिर इस जंगल के सामने से गुजरकर साइड की तरफ मुड़ने ही वाला था कि इसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई। गर्मी शदीद थी। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले इन्हें लगा जैसे धूप ने इन्हें झुलसा कर रख दिया हो। वो पर्ची मुबश्शिर ने बहुत एहतियात के साथ हाथ में पकड़ी हुई थी। गाड़ी को देखा तो मालूम हुआ कि गाड़ी गर्म हो चुकी थी। वो इर्द गिर्द पानी ढूंढने लगे। उन्होंने बेवकूफ़ी ये की थी कि शहर से निकलते हुए अपने पीने के लिए पानी की बोतल तक नहीं लाए थे। मुबश्शिर ने करमदाद को गाड़ी में बैठने का ही कहा, हालांकि करमदाद ने इसे कहा था कि दोनों साथ चलते हैं। लेकिन मुबश्शिर जानता था कि इस उम्र में तेज धूप में पैदल फिरना करमदाद के लिए मुमकिन नहीं। सड़क के दोनों तरफ जंगल था, लेकिन चचा बशीर ने बताया था कि इसे दाएं तरफ के जंगल में जाना होगा। मुबश्शिर ने सिगरेट सुलगाते हुए सोचा कि वो किस सिमत में जाए। खुद ब खुद इसके पांव बाएं तरफ उठ गए।
درختوں کے بیچ میں پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں لوگ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مبشر کے قدم خود بخود تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے پر اسے احساس ہوا کہ جیسے لکڑی کے جلنے کی مہک آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اسے لگا جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک کو جگا دیا۔ جنگل کے بالکل سامنے ایک صاف میدان تھا، جیسے جنگل کو کاٹ کر وہاں ہموار میدان بنایا ہوا ہو۔ وہاں پر کچھ جھونپڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ حلیے سے وہ لوگ اسے ہندو مذہب کے ماننے والے لگتے تھے۔ مبشر نے کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے بچوں کو ہاتھ سے اشارے سے بلایا۔ انہوں نے اپنی زبان میں اپنی ماؤں کو چیخ چیخ کر کچھ کہا تو کچھ عورتیں جھونپڑی سے نکل کر سامنے آ گئیں۔ مبشر اس وقت بھی اپنی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ مبشر جانتا تھا کہ یہ غریب سے لوگ ہیں، مگر پھر بھی وہ بلا وجہ ان کی جھونپڑیوں کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ان لوگوں میں بھی مختلف قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کا الگ ہی رسم و رواج ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بوڑھی عورت جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، سلام صاحب، ہمارے بستی کے کسی بالغ سے کوئی بھول ہو چکی ہے؟ کیا آج تلک تو کوئی پولیسیا جنگل میں نہیں آیا؟ لیکن آپ ایسے کیوں آ گئے؟ مبشر نے نرم لہجے میں پانی کی خالی بوتل اس بوڑھی عورت کی طرف کر کے کہا، مائی تھارے سے کوئی غلطی نہ ہوئی مگر مارے سے ہو گئی۔ گاڑی گرم ہو کے بیچ راستہ میں کھڑی ہے اور مارے پاس پانی کوئی نہیں۔ تھاری مہربانی ہوئے گی تھوڑا پانی پین واسطے دے دیو، تھوڑا گاڑی واسطے۔ بوڑھی عورت مبشر کا یہ انداز دیکھ کر اپنی جھریوں بھرے چہرے سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، وارے چھورا، تنے تے مارا دل خوش کر دیا۔ رے پونم اوریا، صاحب نے پانی دیا لیا کر۔ پھر وہ مبشر کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوئی اس جھونپڑی میں پہنچ گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ ایک عورت نے مٹکے سے ٹھنڈا پانی ڈال کر مبشر کو پلایا اور پھر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر وہ بھی بھر کر لا دی۔ مبشر نے کچھ سوچ کر جیب سے وہ پرچی نکال کر بوڑھی عورت کے سامنے کر دی اور کہنے لگا، مائی کوئی ایسی جگہ ہے اس جنگل کے بیچ؟ وہ عورت جس کا نام چھمی تھا، وہ اس پرچی کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، تھارے کو اس جگہ سے کیا مطلب ہے چھورا؟ کیوں جانا چاہے ہوتا ہے اس جگہ؟ مبشر نے اسے کہا، مائی یہ جگہ کسی نے بتائی ہے، کسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں سے ملے گا وہ جواب۔ بوڑھی عورت نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، ہارون سے ملے گا یا سونیا سے؟ یہ سنتے ہی مبشر کے پورے جسم میں چونٹیاں دوڑنے لگیں۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ جیسے ہی وہ چارپائی سے اٹھ کر پیچھے مڑا، اس کو لگا تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے اور گرد کا ایک طوفان سا اٹھ کر ہر طرف پھیل گیا ہے۔ وہ زور زور سے اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگا۔ اس کو بند آنکھوں سے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو زوردار دھکا لگا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت، وہ جنگل کی جھونپڑی، کھانے کی مہک، وہ سب کیا تھا؟ خواب تھی یا حقیقت؟ ایک دم اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل پر پڑی جو فل بھری ہوئی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا۔ مبشر نے غصے سے سوچا، یہ سب مرے ہوئے جن، بھوت اور چڑیلیں آخر مجھ کو ہی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کاغذ پہ بنے ہوئے نقشے کے بارے میں جو کچھ چھمی نے بتایا، ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی سراغ ہی ملے گا۔ وہ تیزی سے گاڑی کے پاس پہنچا، کچھ پانی کرمداد کو پلایا اور کچھ گاڑی میں ڈال کر وہ کرمداد کے ساتھ اندازے سے جنگل کے بیچ جانے والی پگڈنڈی کے قریب پہنچا۔ وہ دونوں تیزی سے جنگل میں داخل ہوئے اور اپنا مطلوبہ مقام ڈھونڈتے ہوئے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ مبشر اور کرمداد ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے لکڑی کا بنا ہوا بے حد خوبصورت گھر تھا۔ سامنے ایک ہی لائن میں 3 قبریں بنی تھیں۔ تینوں قبروں کے اوپر درخت لگے ہوئے تھے۔ چوتھی قبر کے لیے جگہ تیار تھی۔ ماحول اس قدر پرسکون تھا کہ مبشر کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں ہی نہیں۔ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ سب سے پہلے قبر صوفیہ کی تھی، 14 سالہ صوفیہ، ہارون کی بیٹی۔ دوسری قبر مشل کی تھی، ہارون کی بیوی۔ تیسری قبر میں ہارون خود سو رہا تھا اور چوتھی قبر کے اوپر سونیا کا نام لکھا ہوا تھا۔ مبشر کو لگ رہا تھا کہ ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو اسے معلوم نہیں ہے اور جس کے لیے اسے یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا پرسکون گھر اور صاف ستھری قبریں بتا رہی تھی
کہ یہاں کوئی باقاعدگی سے رہتا ہے۔ اس جنگل بیابان میں کسی انسان کا تنو تنہا رہنا بہت مشکل تھا۔ مبشر کے ذہن میں فوراً خیال ابھرا کہ سونیا ہی قاتل ہے، اور وہ جو مسلسل سر کٹے کا خوف لوگوں میں پھیلا ہوا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا بند کاٹیج مبشر کو مسلسل اپنی طرف بلا رہا تھا، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ مبشر کے دل پر ہیبت سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اعصاب چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن اس وقت اس کے سامنے کوئی مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کے ہاتھوں ستایا گیا تھا۔ موت کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی بے چین روح تھی، یا پھر اس کی مظلوم بہن کا بدلہ تھا کہ وہ اپنے ظالموں کو چن چن کر ختم کر رہی تھی۔ لیکن پورے 12 سال بعد واپسی کی کیا وجہ تھی؟ مبشر کے توقع کے خلاف سب انسپکٹر کرم داد اس موقع پر بالکل بھی گھبرایا نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ مبشر سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس کاٹیج کے اندر جائے یا نہیں۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ایک بہت بڑا درخت عین اس جگہ پر آ گرا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں کھڑے تھے، لیکن اب وہ دونوں مختلف سمتوں میں جا کر کھڑے ہو چکے تھے۔ مبشر نے کرم داد سے چیخ کر کہا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کرم داد مبشر کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب اس کا جواب نہیں ملا تو مبشر درخت کو پھلانگ کر دوسری طرف جیسے ہی کرم داد کے پاس پہنچا تو اسے لگا کہ معاملہ تو کچھ ہو رہی ہے۔ مبشر نے کرم داد کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے مبشر کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ایک طرف کو اٹھا دیا۔ جیسے ہی مبشر کی نظر سامنے اٹھی، سامنے کا خوفناک منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ کیا کوئی کمزور اکیلی عورت یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سامنے درخت پر ایک انسان کی پھندا لگی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اسے جانتے تھے، سونیا کے محلے میں رہنے والے امام صاحب کا بیٹا۔ مطلب وہ 9 لڑکے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آج آخری بچ جانے والا یہ لڑکا بہت عرصے سے شہر میں نہیں تھا، بلکہ قریبی شہر میں جا کر نوکری کر رہا تھا۔ اس کو شاید اس کی موت ہی یہاں تک کھینچ کر لائی تھی۔ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر تھانے میں کال کر دی۔ فورنسک ٹیم 5 ایمبولینس اور بھاری نفری کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب خود بھی پہنچ چکے تھے۔ اس پرانے کوٹیج کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے گلی سڑی لاشیں اور ڈھانچے مل گئے جس کے سر پارک کے نزدیک پھینکے جاتے تھے۔ گھر کی پچھلی طرف وہی نیلا رکشہ کھڑا تھا جو ہمیں سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج میں نظر آیا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑے پراسرار کیس کا شاید آج خاتمہ ہو گیا تھا۔ کرم داد خاموشی سے ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اس بچی کا ملنا، چچا صدیق کا دوبارہ نظر آنا اور اس جنگل تک پہنچنے کے لیے نقشہ، لیکن میں نے جنگل کی دوسری طرف موجود اس قبیلے کا ذکر نہیں کیا جہاں سے میں آج گزر کر جنگل کے اس حصے میں پہنچا تھا۔ اچانک مجھے فورنسک ٹیم کے ایک ممبر نے پکارا۔ لاش کے کپڑوں میں خط تھا، میرا نام ذاکر حسین ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ہارون سے بدلہ لینے کے لیے اس پر توہین کا جھوٹا الزام لگوا کر اسے قتل کروا دیا تھا۔ میں نے ہی اس کی لاش کو جلانے پر اکسایا تھا۔ میں نے ہی اس کی معصوم بہن کی زندگی برباد کرنے اور کروانے میں کردار ادا کیا تھا۔ میں برسوں سے اس جرم کے احساس کے تلے دبا ہوا تھا۔ اچانک جب میں شہر آیا تو ہارون کی بدروح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میری زندگی حرام ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ان سارے لڑکوں کو مارنے میں اس کی مدد نہیں کی تو وہ میرے بیوی بچوں کو مار ڈالے گا۔ احساس جرم کی وجہ سے میں خود تو سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، لیکن میرے معصوم بچے اور بیوی کو اس طرح سے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے مجبوراً میں پچھلے 2 ماہ سے ہر اس لڑکی کی نشاندہی کر کے ہارون کی بدروح کے ذریعے اسے اغوا کرواتا اور اس جنگل میں لا کر مار ڈالتا تھا۔ آج اس معاملے کا آخری مجرم یعنی میں بھی اپنی جان لے رہا ہوں۔ ہارون کی بیٹی اور بیوی کی لاشیں شہر سے نکال کر یہاں ویرانے میں دفن کروانے والا بھی میں ہی ہوں۔ ہارون اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن سونیا کے لیے بھی قبر کی جگہ رکھوا دی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو
जब इसे ये इत्तला मिले कि इसके खानदान के दुश्मन खत्म हो गए हैं, वो इस घर में रह भी सकती है और यहाँ अपनी कब्र की जगह भी रख सकती है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जो लोग अपनी जान से गए हैं वो कातिल भी थे और इज्जत के लुटेरे भी। हारून की आखिरी रसूमात के बाद इसकी रूह शायद चैन पाले, क्योंकि आज सर कटा अपना इंतकाम पूरा कर चुका है। हम सब लोगों ने बारी बारी इस खत को पढ़ा। डीएसपी साहब, मैं और करमदाद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। केस तकरीबन हल हो चुका था। हम सब ने खुद बार बार इस केस में किसी पुरस्रार कुव्वत की मौजूदगी को ना सिर्फ महसूस किया था बल्कि इसे अपनी नज़रों से भी देखा था। कानूनी तकाजे भी पूरे हो चुके थे, कातिल भी मिल चुका था और खुद भी अपने अंजाम को पहुंच गया था। अचानक चंद पुलिस वाले हमारे पास भागते हुए आ पहुंचे और कहने लगे कि कॉटेज की पिछली तरफ एक पुराना रिक्शा भी खड़ा हुआ मिला है। हम सब लोग जब वहां पहुंचे तो ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही कि रिक्शा तो वही है जो कैमरे की फुटेज में नजर आता था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि रिक्शे की हालत देखकर ये लगता था कि शायद वो सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। डीएसपी साहब की हालत बहुत अजीब हो रही थी। हम लोग ऐसे इंसान से खौफ खा रहे थे जो जिंदा ही नहीं था। सारी लाशों को लेकर हर सबूत को इकट्ठा कर कर हम लोग वापस शहर में आ गए। ना जाने क्यों कुछ ऐसा था जो इस पूरे केस में मिसिंग था। अचानक मुझे डीएसपी साहब ने बुलाया। मुबशिर, क्या सोच रहे हो? मीडिया या ब्रीफ तैयार करें या फिर अगले मंगल का इंतजार करें? तुम इस केस पर किसी और पहलू से गौर करना चाहते हो? हम कितना भी इस केस को हल कर लें, लेकिन कोई भी बाशऊर इंसान इस बात पर मुश्किल ही यकीन करे कि ये सब कुछ किसी बदरू के जरिए किया गया है। पुरस्रार कुव्वतों के बारे में हम रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? मैंने इनकी तरफ देखा और कहा, सर मैं खुद इसी कश्मकश में हूँ। जब सब कुछ मिल चुका है, रिक्शे की हालत, फुटेज में भी रिक्शे का नजर आना, अब तक हमारे नौजवानों को होश में आ जाना चाहिए कि इनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या देखा है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, मैं इसे किसी पुरस्रार कुव्वत से नफी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये सब कुछ इस खौफ की वजह से है जो पहले ही दिन हमारे जहनों में सर उठा चुका था। सर, मैं चाहता हूँ कि हारून की बहन को तलाश करूँ। इसके लिए मैं हैदराबाद भी जाना चाहता हूँ। इसका दोस्त शंकर लाल शायद हयात हो, और फिर मैं जाकिर हुसैन की बीवी और बच्चों से भी मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि मालूम हो सके कि इसकी ज़हनी हालत इन दिनों क्या थी। एसपी साहब ने मेरी तरफ देखकर सर हिला दिया और मुझे इजाज़त दे दी कि मैं हैदराबाद जा सकता हूँ। मैं चाहता तो अपनी गाड़ी में भी जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों मेरा जहन बार बार मुझे अकेले गाड़ी में जाने से मना कर रहा था। इसलिए मैंने इसी बस का टिकट लिया और हैदराबाद की तरफ निकल पड़ा। मेरे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जो मेरे बाद बस में सवार हुआ था और चुपचाप सीट पर बैठते ही अपने चेहरे पर एक रुमाल डालकर सो गया। मैं भी काफ़ी देर मोबाइल में उलझा रहा। मुसलसल सोचने की वजह से मेरा दिमाग सुकून चाह रहा था, और जैसे ही मैं बस में बैठा था मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल भाल कर थोड़ी देर आराम कर लूँ। मेरी आंख बंद हुई, एकदम मेरे जिस्म को झटका लगा और मुझे लगा जैसे मेरे बराबर में बैठे हुए शख्स ने उठकर मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे अपने साथ लेकर बस की छत में से निकलकर दूर फिजाओं में कहीं उड़ गया है। मैं इस शख्स का चेहरा अब तक सही से देख नहीं पाया था। अचानक मुझे लगा हम किसी मोहल्ले के अंदर उतरे हों। मैंने देखा कि एक थका हारा इंसान अपना रिक्शा खड़ा करके एक दरवाजे की तरफ गया। इसने ताला खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। वो बूढ़ा शख्स मेरा हाथ पकड़कर इसके पीछे पीछे ही घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने कुछ औबाश नौजवान किसी नौजवान लड़की के साथ मसरूफ़ अमल थे। इस शख्स ने गुस्से से इसके हाथ में मौजूद जो चीज़ लगी वो उठाकर इन नौजवानों को मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसकी छोटी सी दीवार कूद कर फौरन भाग गए, लेकिन एक लड़का इसके हाथ से मुसलसल पिटता रहा। जैसे ही इस लड़के ने अपना सर उठाया, ये देखकर मैं चौंक गया कि जो लाश मुझे जंगल से मिली थी वो शख्स इससे हूबहू मिलता जुलता था और यूं लगता था जैसे वो वही नौजवान है। ख्वाब में भी मेरे जिस्म पर एक लर्जा तारी हो चुका था। वो शख्स इस नौजवान को पकड़ते हुए बाहर लाया। लोग जमा हुए तो इसने चीख चीख कर बताया कि ये लड़के इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर जाकर इसकी चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, इसकी बहन के साथ दस्त दराजी करते हैं। आज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।
تو کچھ لوگ بھاگ گئے، جبکہ یہ امام صاحب کا لڑکا ذاکر حسین ہے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے بچ بچاؤ کرایا اور ہارون کو پکڑ کر سمجھایا کہ وہ غیر مسلم ہے اور اس کی اس بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ لڑکا جو تھوڑی دیر پہلے پٹتے ہوئے اس سے معافیا مانگ رہا تھا، ایک دم سے اس نے تیور بدل لیے اور کہا کہ ہم کوئی زور زبردستی نہیں کرتے، بلکہ اس کی بہن خود ہم سے بھاری رقم لے کر یہ سب کرتی ہے، اور اس میں ہارون کی خود کی رضامندی بھی شامل ہے۔ وہاں پر جتنا بڑا ہجوم جمع تھا، سب لوگ طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور پھر اچانک سے منظر تبدیل ہوا۔ اگلے دن ذاکر حسین نے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا اور ان لوگوں نے کچھ مقدس کاغذات جلے ہوئے لا کر ہارون کے دروازے پر ڈالے اور پھر عین تسلی سے بہت بڑا ڈرامہ کر دیا۔ محلے کے بہت سارے لوگ پہلے ہی یہ ذہنیت رکھتے تھے کہ غیر مسلم کا ان کی بستی میں رہنا ہی غلط ہے۔ وہ خود اسے کمتر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے سامنے ذاکر حسین کو اس نے اپنے گھر میں پکڑ کر مارتے ہوئے نکالا تھا، لیکن اب بات مذہب کی تھی تو سبھی لوگ ایک جٹ ہو گئے۔ ذرا ہی دیر میں ہجوم بھڑک چکا تھا۔ اچانک کسی نے نعرہ مارا کہ توہین کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ امام صاحب بھی اس مشتعل ہجوم کا حصہ بن چکے تھے۔ کسی نے بھی ان لوگوں کو کچھ سمجھانا نہیں چاہا، کسی نے بھی انہیں روکنا نہیں چاہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے تشدد کرتے کرتے ہارون کو زمین پر لٹایا اور تیز دار آلے سے اس کا سر تن سے الگ کر دیا۔ یہ سب میرے سامنے ہی ہو رہا تھا اور اب میری ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ایک خوبصورت سی 9 عمر لڑکی روتے ہوئے سبھی کی منتیں کرتی پھر رہی تھی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی اس کی نظروں کے سامنے اس کے بھائی کا سر کٹ کر الگ گرا تو ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بیان کر رہی تھی۔ پھر انہی لوگوں میں سے کسی نے اپنے بائک سے پیٹرول نکالا اور ایک دوسرے سے کہا کہ صرف مار دینا ہی اس کی سزا نہیں، بلکہ اس کو عبرت ناک انجام دینا بھی ضروری ہے، اور انہوں نے وہ پیٹرول اس شخص پر ڈال کر اسے نظر آتش کر دیا۔ فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیل رہی تھی۔ اچانک میری نظر چچا صادق پر پڑی۔ وہ روتا ہوا چلاتا ہوا کہیں دور سے بھاگ کر وہاں پہنچا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شنکر لال، چچا رحمان اور چچا بشیر بھی روتے پیٹتے وہاں پہنچ گئے۔ وہ ان لوگوں کی منتیں کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ اس وقت تک وہاں پر کھڑے رہے جب تک مقتول اچھا خاصا جل نہیں گیا تھا۔ وہ لڑکی روتی ہوئی اٹھی اور اپنے بھائی کے دوستوں کی طرف بھاگی۔ وہ سبھی اس چھوٹی سی لڑکی سے اپنی بہن کی طرح پیار کرتے تھے، اور وہ سب جانتے تھے کہ پچھلے دنوں ہارون کے ساتھ پے در پے کس قدر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے، چھٹے لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو جا چکے۔ ذاکر حسین بڑی بے غیرتی کے ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا اسے غلیظ اشارے کرتا ہوا چلا گیا۔ مقتول بے گور و کفن پڑا تھا۔ دوستوں نے اسے اسی حالت میں اٹھایا اس کے گھر میں لے گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ اس غریب کا نیلا رکشا ہی اس کی بچی کچی باقیات کو لے جانے کا موجب بنا۔ اب وہ شخص جس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا میرا ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ہی فضا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ چچا رحمان بھی اپنے رکشے پر تھا۔ سب دوست اپنے دوست کو اس کے آخری مقام تک پہنچانے جا رہے تھے۔ جنگل کی طرف پہلے ایک رکشہ مڑا جس میں میت تھی، پھر دوسرا رکشہ بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ وہاں پر ایک بڑا کچا سا راستہ تھا جو ایسے میدان میں پہنچ کر ختم ہوا جہاں سے درختوں کو کاٹا جا چکا تھا اور چوری چھپے لے جا کر فروخت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس بدنصیب انسان کی لاش کو گڑھا کھود کے وہاں دفن کر دیا اور اس کا نشان لگانے کے لیے اس کے گلے میں پہنا ہوا چھوٹا سا صلیبی لاکٹ اس چھوٹے سے لکڑی کے ڈنڈے پر لگا کر اس کے سرہانے گاڑ دیا۔ چچا صادق نے اپنے دوست مرحوم کا رکشہ وہیں پر چھوڑ دیا۔ مجھے لگا جیسے میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اچانک سے وہ شخص جو مجھے اپنے ساتھ یہاں تک لایا تھا اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وہی تھا، ہارون۔ وہ میری طرف دیکھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکرایا اور پھر غائب ہو گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور میں شاید زوردار چیخ مار کر بیدار ہوا تھا۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص نے اپنے چہرے سے رومال اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو میری آنکھیں جیسے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہارون تھا۔ بس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی اور بس ایک ویران جگہ پر کھڑی تھی۔
وہ شخص بس سے اتر کر چلتا ہوا ایک طرف گم ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بس سے نیچے اتر کر معلوم کیا تو بس میں اچھی خاصی خرابی ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ واپس کراچی جا رہے تھے، میں بھی ایسے ہی حیدرآباد کی طرف سے آنے والی بس میں بیٹھ کر واپس کراچی پہنچ گیا۔ مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں رہی، میں سیدھا دفتر پہنچا اور ضروری کارروائیاں کرتا ہوا اس کیس کی مکمل فائل بناتا چلا گیا۔ میں نے تمام اموات کو ذاکر حسین کے کھاتے میں ڈال کر اسے ذہنی مریض لکھ ڈالا۔ میرے بہت سے دوست تھے جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے، مجھے بس جھوٹا سرٹیفکیٹ ہی تو جمع کروانا تھا۔ میں نے اس کیس میں کئی بار یہ بھی لکھا کہ کسی پراسرار قوت کی بار بار موجودگی کا احساس ہمیں دوران تفتیش بار بار دلایا جا رہا تھا، اور ٹیم کے تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے رپورٹ ڈی ایس پی کے سامنے پیش کی۔ شام کو میڈیا بریف ہوئی، لوگوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ حسب معمول پولیس کی کارکردگی سے کچھ میڈیا والے مطمئن نہیں تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ فضا میں خوف و دہشت کا ماحول نہ بنائیں تاکہ علاقے کی رونق واپس اپنے معمول پر آ جائے۔ حیرت کی بات تھی کہ سب انسپکٹر کرم داد اس سارے عرصے میں بالکل خاموش تھا۔ ایک رپورٹر نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا کہ ہم اس بات پر کیسے یقین کریں کہ سرکٹا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ابھی میں کچھ بول نہیں پایا تھا کہ کرم داد غیر متوقع طور پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ بولا، آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اب سرکٹے کے بجائے وہ نوجوان جو آپ کے 20 روپے کے اخبارات کی وجہ سے بلیک میل ہوا، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اور آپ کے اخبار نے جس نوجوان کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا، ہو سکتا ہے اب اس کی روح واپس آ جائے۔ باقی کے تمام رپورٹرز کھلکھلا کر ہنسے، لیکن وہ رپورٹر اپنی جگہ پر ایک دم سے سن کھڑا رہ گیا اور بار بار اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہا تھا، اور پھر وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ سب انسپکٹر کرم داد وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ ہم لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس مقام پر جہاں ہارون اور اس کی فیملی دفن ہے، مسیحی برادری کے کسی فادر کے ذریعے ان کی آخری رسومات کو دوبارہ سے ادا کروائیں گے۔ سب انسپکٹر کرم داد نے اپنا استعفیٰ ڈی ایس پی صاحب کو پیش کر دیا اور کہنے لگے، سر میں کافی دن سے ریزائن کرنا چاہ رہا تھا، اب لمبی چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں اپنی وائف کے ساتھ، مجھے اجازت دیں۔ ہم سب بھی بہت پریشان ہوئے، لیکن اس نے اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کی جس میں وہ خاصی سنجیدہ بیماری کا شکار تھا، تو ڈی ایس پی صاحب نے اعلیٰ حکام سے بات کر کے اس کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کروا دی۔ میں نے بھی کچھ عرصے کی چھٹی لے لی تھی۔ ایک روز میرے موبائل پر کرم داد کی کال آئی۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں کرم داد کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کروں، اس لیے میں فوراً راضی ہو گیا۔ رات کو جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ کھانے کی میز پر اس وقت پرتکلف لوازمات تیار تھے، جیسے وہ میری آمد کا وقت ہو چکا ہو۔ میں بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے پھول اور مٹھائی کرم داد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بھابھی جی کو دے دیں۔ کرم داد نے مسکراتے ہوئے کچن کی طرف منہ کیا اور زور سے آواز لگائی، وائفی آ جاؤ، تمہارے بھیا راجا آ گئے ہیں۔ کچن سے جو عورت برآمد ہوئی، میں اس کی شکل دیکھ کر کچھ چونک پڑا۔ مجھے لگا میں نے شاید پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی، میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر میرے ہاتھ سے پھول اور مٹھائی لیے تو میری نظر ایک دم سے اس کے گلے پر پڑی جہاں کراس کا نشان جھول رہا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا، وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہارون کی بہن سونیا تھی۔ میرا دل جیسے اچھل کر میری کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اچانک کرم داد نے سویٹی کہہ کر کسی کو پکارا تو 2 لڑکیاں جن کی عمر 14 سال اور 7 سال تھی، وہ بھی آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ پھر جیسے میری نظروں کو دھوکا ہوا، میں نے دیکھا کہ ہارون بھی کھانے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکا تھا، ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو بھی لایا تھا۔ میں ان سب کے بیچ میں یوں بیٹھا تھا جیسے میرے بدن میں لہو کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہونے والا ہوں، لیکن اچانک کمرے میں روشنی پھیلی۔ میں نے دیکھا تو وہ 7 سالہ بچی اپنے ہاتھ میں موم بتی پکڑ کر کچن سے چلی آ رہی تھی۔ جب اس نے ٹیبل کے بیچوں بیچ وہ موم بتی رکھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر ٹیبل کی دوسری طرف دیکھا تو وہاں صرف کرم داد، اس کی بیوی سونیا اور اس کے 7 سال کی بیٹی موجود تھی۔ کرم داد نے مسکرا کر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، انسپکٹر صاحب خوف زدہ مت ہو، وہ لوگ بس آپ سے ملنا چاہتے تھے۔
کئی برسوں سے ان کی بے چین روحیں یوں ہی روح بدل بدل کر آس پاس گھوم رہی تھی۔ اب وہ لوگ سکون سے اپنی دوسری دنیا میں جا چکے ہیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور میرا سانس بہت بری طرح سے پھولا جا رہا تھا۔ اچانک سے لائٹ واپس آ گئی۔ اب وہاں پر صرف ہم 4 لوگ ہی تھے۔ سونیا نے مسکرا کر میری طرف کھانے کی ٹرے بڑھائی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ چاپ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ میری نظر شیشے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ہارون، اس کی بیوی اور اس کی بچی دروازہ کھول کر باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر میری طرف ہاتھ ہلایا اور گم ہو گئے۔